اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صاحب، گزارش یہ ہے کہ چند ایک ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں پریشان ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چرچ آف انگلینڈ کی ایک روایت تھی، وہ بعد میں چرچ آف پاکستان نے بھی اپنا لی۔ وہ ہر گڈ فرائیڈے کو 7 صلیبی کلمات ان کو بیان کیا جاتا تھا، اور چرچ آف پاکستان نے بھی اس روایت کو اپنا لیا۔ اس کے بعد ایک اور روایت تھی، آپ کو یاد ہوگا، جب مرحوم ریورنڈ چاند بابا، جنہوں نے اس کائنات کے مالک منجی عالمین آپ کے اور میرے مولا یسوع المسیح کے حضور سر خم تسلیم کیا، انہوں نے اپنا گھٹنا، اپنا سر خداوند یسوع کے حضور جھکا دیا، اور انہوں نے یہ اقرار کیا کہ خداوند ہی میری نجات اور میرے بچانے والے ہیں، یسوع المسیح۔ جب انہوں نے یسوع کو قبول کر لیا تو اس وقت بہت سارے مناظرے بھی ہوتے تھے۔ بہت سارے مناظروں کے اندر ریورنڈ چاند بابا کو لے کر جایا جاتا تھا، اور ہر مناظرہ ریورنڈ چاند بابا احسن طریقے سے انہوں نے فتح یابی حاصل کی۔ پھر ریورنڈ چاند بابا کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اس میں چرچ آف انگلینڈ کا ایک خاص کردار تھا کہ انہوں نے توہین مذہب کے اندر جتنے مسیح تھے اس وقت کے اندر، مختلف ٹائمز کے اندر جو گرفتار ہوئے، جن کے اوپر جھوٹے توہین مذہب کے مقدمات درج کیے گئے، چرچ آف انگلینڈ ان کو ریسکیو کر کے، ایویکیویٹ کر کے وہ انگلینڈ میں لے گئے، اور اس کے بعد اب وہ روایت ختم ہو گئی۔ چرچ آف پاکستان نے اس روایت کو جاری رکھا کہ آج تک وہ 7 صلیبی کلمات ان کو ہر گڈ فرائیڈے والے دن بیان کیا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن افسوس کہ چرچ آف پاکستان نے کبھی کسی توہین مذہب کے اندر گرفتار خاندان کی کبھی کوئی لیگل سپورٹ نہیں کی، کبھی ان کو سیف سینچری میں، سیف پلیس پہ پہنچانے کے لیے کبھی کوئی کلیدی کردار ادا نہیں کیا۔ بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب ہم ان حقائق کو دیکھتے ہیں۔ خیر، حقائق کو تو ایک طرف رہنے دیجئے، میں جس بات کے بارے میں پریشان ہوں وہ یہ ہے کہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ساون مسیح کو بچایا جا سکتا تھا، جوزف کلونی بچ سکتی تھی۔ اگر آپ ساون مسیح کو وہ جو پولیس والا ملتانی تھا، ملتان جس کا نام تھا، جس کے حوالے کیا گیا، اس وقت FIR درج نہیں ہوئی تھی، ساون مسیح بچ سکتا تھا۔ ساون مسیح کی زندگی کے خوبصورت 8.5 سال اس کو جیل کے اندر سولیٹیری کنفائنمنٹ اس کو برداشت کرنا پڑی، بچوں کا مستقبل برباد ہو گیا، بیوی جواں عمر بیوی وہ در بدر کے دھکے کھانے پر مجبور ہے، اور ایک طرف وہ صاحب ہیں جو اس کیس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، جو لیگل اسسٹنس دے رہے ہیں۔ صاحب، یہ ہے کہ وہ جنہوں نے لیگل ایڈ پرووائڈ کرنی تھی، جو کر رہے تھے، وہ اس وقت بھی اس کی جان بچا سکتے تھے جب ساون مسیح کو اس DSP کے حوالے کیا گیا، ملتان کے حوالے۔ اس شخص کا نام ملتان ہے، اس شہر مت آپ سمجھیے۔ پھر صاحب اس کی ضمانت ہوتی ہے، ضمانت ہونے کے بعد اس کے بیوی بچے آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں تو ندیم سمسن، جن کے اوپر 295 کا جھوٹا توہین محمد کا، توہین اسلام کا، اشارہ اسلام کا، امہات المومنین کا توہین 73 کے آئین کے مطابق 1973 اور 1982 کے
آئین اور قانون کے مطابق جو ایک تیسرے درجے کا شہری ندیم سمپسن، اس کو اپنی جوانی میں ذاتی اناد پر جناب ان کو دھر لیا گیا، مار مار کے بری حالت کر دی، سر سے خون نکل رہا ہے، ایڑیوں تک خون نکل رہا ہے، ناخن کھینچ لیے گئے، انتہا درجے کا وہ ظلم کیا گیا۔ جب وہ حوالات میں تھے ان کو حوالات کے اندر مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن پروردگار نے، میرے اور آپ کے مولا نے ان کو بچا لیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارا جواں عمر نابالغ ہمارا ایک بچہ پطرس مسیح، جس کے اوپر توہین مذہب کا جھوٹا الزام عائد کیا گیا، اس نے بھی بڑی مشکلات سے صحیح جیل کے اندر بھی جھیلی۔ پھر پاسٹر راجہ وارث، ان کا بھی آپ دیکھتے ہیں ان مسلمانوں نے کیسی دھوکہ دہی سے کیسے جھوٹا الزام عائد کر دیا اس کے اوپر۔ اور پھر سوری ٹو سے میں ایک اگر لفظ ایسا بول جاؤں تو مجھے معاف کیجئے گا، ذہنی طور پہ معذور اسٹیفن مسیح، اس کے ساتھ جو ناانصافی، جو ظلم، جو بربریت ڈھائی گئی، آپ اس سے واقف ہیں۔ بالآخر ان تمام بھائیوں کی ضمانتیں پچھلے سال سے لے کے اس لاسٹ منتھ اگست تک ہوئیں، سن 2022 کے اندر۔ میں جس بات سے پریشان ہوں وہ یہ ہے کہ ضمانت یا بری ہونے کے بعد آخر کیوں یہ ادارے یا یہ لوگ یہ کیوں نہیں خیال کرتے یا سوچتے کہ صاحب ہم ان کو کسی ایسے مقام پر منتقل کر دیں جہاں ان کی زندگیاں بچ جائیں؟ ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ چرچ آف انگلینڈ کی اس روایت کو ہم برقرار کیوں نہیں رکھتے؟ میرا آج آپ تمام مسیحی لوگوں سے ایک بڑا عاجزانہ سا سوال ہے، ہم کیوں ان تمام پاکستانی مسیحوں کو جو ضمانتوں پہ رہا ہو گئے، جو بری ہو گئے، جن کے اوپر عدالتیں بھی ثابت نہ کر سکی کہ جناب یہ مجرم ہیں، لیکن پھر بھی تعریف اس خداوند کی ہو جن مسیحوں نے اس نام کی خاطر کوڑے کھائے، دھکے کھائے، ظلم سہے، اور ہم چرچ آف انگلینڈ کی اس روایت کو بھول گئے کہ چرچ آف انگلینڈ ایک وقت میں پرسیکیوٹڈ چرچ کو، ان تمام مسیحوں کو، اکیوز جو ہوتے تھے یا جو کنوکٹ ہوتے تھے، ان تمام کو ریسکیو کرتا تھا۔ آج یہ تمام مسیح بھائی در بدر کے دھکے کھانے پر کیوں مجبور ہیں؟ میں بڑا پریشان تھا عدنان پرنس کے متعلق۔ عدنان پرنس کی جب عدالتوں سے اس کو رہائی ملتی ہے، ضمانت ہوتی ہے، عدالت کے احاطے کے اندر جماعت الدعوہ نے اس کو پھر سے قتل کرنے کی کوشش کی۔ نہ کسی مسیحی ادارے نے اس کی ہیلپ کی کہ اس بندے کو پاکستان سے نکال کے کسی سیف مقام پر منتقل کر دیں، اور وہ بیچارہ دھکے کھاتا ہوا اللیگلی اس کو بارڈر کراس کرنا پڑا، اور UN کے اندر اس کو دن رات رونا پڑا، لیکن وہ صدا کسی نے بھی نہیں ان کی سنی۔ میری آج آپ تمام ان تمام صاحب اختیار سے جو پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، میں آپ سے ایک عاجزانہ سی منت کرنا چاہوں گا، کوشش کریں کہ آپ ان تمام معاملات کو، اس سنگینی کو پہچانیے۔ مجھے معلوم ہے ہمیں ڈر ہے، خوف ہے کہ ہم اگر توہین رسالت کے ان وکٹمز کی اگر فیورز میں ہم بولیں گے، ان کی سپورٹ کریں گے تو ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو آپ کی خاطر کوئی اور بھی مصلوب ہوا تھا، انہوں نے پرواہ نہیں تھی کی، وہ آئے ہی اس لیے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ مجھے قربان ہونا ہے، لیکن مجھے ان کی زندگی بچانی ہے۔ انہیں آپ کی اور میری زندگی عزیز تھی، وہ اس لیے اس جہاں میں آئے۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، کائنڈلی ان سب بھائیوں کو بھولیے مت۔ اور اس کے ساتھ ایک اور ہمارے بھائی جو فیصل رکھا مسیح ہیں، جو لاہور کی جیل کے اندر جناب وہ لاوارسی کی جو قید ہے وہ کاٹ رہے ہیں۔ ہمارا کوئی پاکستانی مسیحی بھائی بہن، کوئی ادارہ فیصل رکھا مسیح کی کوئی وزٹ نہیں کرتا، کوئی ان کی لیگل سپورٹ نہیں کر رہا،
ان کو وہ بھی ذہنی طور پہ تھوڑا سا ان کو پرابلمز ہیں، وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے، لیکن اگر شخص مینٹلی سٹیبل نہیں تو کیا ہم ان کو چھوڑ دیں کہ وہ مر جائے؟ ہم اتنے بھی سنگ دل نہیں ہو سکتے، ہم اتنے بھی بے رحم نہیں ہو سکتے۔ سنگ دل سے سنگ دل آدمی اگر اس کو بھی معلوم ہو کہ یہ جو ہمایوں رکھا مسیح ہے اس کی جیل کے اندر کیا حالت ہے، تو کوئی سنگ دل سے سنگ دل آدمی بھی سن کے وہ نہیں رہے گا، وہ اس کو وزٹ ضرور کرے گا۔ میں آپ تمام مسیحی بہنوں بھائیوں سے بڑی عاجزانہ منت کروں گا، پلیز، وہ اس وقت جیل کے اندر اکیلا ہے۔ مجھے جو ڈر ہے، خوف ہے ان تمام بھائیوں کا بھی ہے جو ضمانتوں پہ رہا ہوئے، جو بری ہوئے، کہ ہمیں ان کو بھی پاکستان سے نکالنا ہے۔ وہ جہنم سے بھی بدتر ایک منظر پیش کرتا ہے ان تمام وکٹمز کے لیے جن کے اوپر توہین مذہب کے جھوٹے مقدمات درج کیے گئے۔ اور میری ان تمام مسیحوں سے ایک عاجزانہ منت ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کی وزٹ کروائیں، اس کے لیے کوئی لیگل کوئی ایسا فرم اس کو تلاش کریں کہ ہم اس کی ضمانت کروا سکیں، جس طرح دیگر پچھلے مقدمات سارے عدالتوں کے اندر، لوور کورٹس کے اندر تو یہی ثابت کرتے ہیں کہ جناب ہمارے لوگ انہوں نے یہ گستاخی کی ہے، لیکن جب آگے جاتے ہیں، جب کنفرم ہونا ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے جھوٹ اور سچ صاف واضح ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ توہین رسالت کا، یہ جو توہین مذہب کا کالا قانون ہے، اس دستور سے ابالش کر دینا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ نقص امن کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو نقص امن کو برقرار رکھنا ہے تو اس کالے قانون کو آپ کو فی الفور ختم کرنا ہوگا۔ اور ان تمام دوستوں سے ایک عاجزانہ اپیل ہے ہمارے ہمایوں رکھا مسیح کے لیے، پلیز کوشش کریں کہ ان کی جیل کے اندر کنٹینیوسلی منتھلی وزٹ ہو سکے، مہینے میں 2 بار ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ ان کی کوئی لیگل ایڈ ہم مہیا کر سکیں مل کے۔ اسرائیل کی پھر سلامتی ہو۔ تو جانے سے پہلے میں آپ کو یہی سمجھانا چاہوں گا، ابھی سیلاب ہے پاکستان کے اندر، تو سیلاب کے بعد اسٹیٹ سپانسر جو بلاسفیمی ہے یہ ایکٹیو ہو سکتی ہے، تو آپ اپنا خیال رکھیے، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں بہت ایکٹیولی انہوں نے توہین مذہب کے مقدمات درج کیے ہیں، تو آپ ان کی نفرت یا بری نگاہوں کا نشانہ مت بنیے۔ گاڈ بلیس یو۔